پیش کر چکے ہیں، جس میں ہم نے تنظیم اسلامی جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت ہے ان کے چینل پر زمانہ گواہ ہے پروگرام کے اندر آنے والے چند مہمانوں نے جو احمدی مسلمانوں کے خلاف جھوٹا اور نفرت انگیز اور اشتعال انگیز پراپیگنڈا کیا تھا، اس کا تحقیقی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اسی سلسلے میں ایک دوسرا پروگرام انہوں نے کیا ہے جس میں 3-4 مہمانوں کو انہوں نے بلایا ہے۔ ان میں سے پہلے مہمان جو ہیں ابتسام لائی ظہیر صاحب ہیں جو وہابی ہیں اور وہابیوں کے دو بڑے گروہوں میں سے ایک گروہ کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے بھی احمدی مسلمانوں کے خلاف ایک جھوٹا اور نفرت انگیز پراپیگنڈا کیا ہے اور اپنی طرف سے احمدی مسلمانوں کے خلاف کچھ عقلی دلائل دینے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیے اس کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، اور اگر ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے چینل پر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اس کا چھوٹا کلپ کوئی بنانا چاہتے ہیں کسی حوالے کا تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ویڈیو سنتے ہیں اور اس پہ تبصرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ احمد ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری رسول اور نبی بنا کے بھیجا، لیکن اس کے برعکس بعض گروہ جن میں قادیانیت، بہائیت، بابیت اور دیگر نیشن آف اسلام سب میٹر جیسے گروہ شامل ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے باوجود بھی اس بات پہ مصر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نئے نبی کے آنے کے امکانات بدستور موجود ہیں۔ جب ہم اس بات کے اوپر عقلی اعتبار سے غور کرتے ہیں تو یہ بات ان کی بالکل بھی عقل کے ساتھ بھی مطابقت نہیں رکھتی۔ اگر یہ شریعت اسلامیہ میں اس بات کے دلائل متعدد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود، اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا اعلان فرما دیا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن ہم یہ بات عقلی اعتبار سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ اگر جی، اس کے ہم پہلے تھوڑی سی گفتگو اس کے متعلق کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کا اگلا جو حصہ ہے اس کے متعلق آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا جی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو پھر یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا عقیدہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یعنی کہ ان کا جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا عقیدہ ہے وہ اللہ اور رسول کے فرامین کے خلاف ہے، وہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی خلاف ہے۔ اس سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے جو انہوں نے کی ہے۔ آگے جو یہ اپنی نام نہاد عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں اس کو ہم سنتے ہیں اور اس پر ہم آپ سے کچھ گزارشات کرتے ہیں۔ آپ ایک بستی کے نبی، ایک بستی کے رسول ہوتے تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ آپ کے بعد کسی دوسری بستی میں کسی نئے رسول کے آنے کے امکانات پیدا ہو جاتے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جمیع انسانیت کے لیے ہادی، رہنما، بشیر اور نذیر بنا دیا، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے بعد کسی نئے نبی کے کسی بھی علاقے کے اندر آنے کے کوئی امکانات بھی باقی نہیں رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی کامل شریعت عطا فرمائی۔ چلو، یہ انہوں نے پہلی اپنی طرف سے عقلی دلیل دی ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ساری دنیا کی طرف رسول اور نبی ہیں، اس لیے اب نبی اور رسول کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو اس میں پتہ نہیں یہ عقلی دلیل والی کون سی بات ان کو لگ رہی ہے، اس کا عقل سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو آپ جو ہے وہ نقلی دلیل دے رہے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب نبیوں کی طرف، سب دنیا کی طرف نبی بنایا ہے، یہ عقلی بات تو نہیں ہے، یہ تو نقلی بات ہے۔ یہ تو اس کی تو آپ دلیل قرآن سے دیں گے کہ قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے صرف اس لیے کہ ان کے پاس قرآن سے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے اور قرآن پہ جب بحث کریں گے تو یہ غلط ثابت ہوں گے، تو انہوں نے ان کا نام عقلی دلیلیں رکھ لیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سب دنیا کی طرف نبی ہیں اب نبی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں پہلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 2000 سال سے کیوں سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجدد کیوں بھیجے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ مجدد آئیں گے ہر صدی کے سر پر، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ دین کی تجدید کریں گے، تو پھر دین کی تجدید کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ ان کے اس سوال کا بھی جواب ہے، اس سے اگلے بھی عقلی جو انہوں نے اپنی طرف سے دلیل گھڑی ہے اس کا بھی جواب ہے۔ اب ہم قرآن کریم پہ اگر غور کرتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور یہ سارے عام مسلمانوں کو بھی پتا ہے، کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی قوم کی طرف ایک سے زیادہ انبیاء اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا ہے،
اور اسی طرح ساری دنیا کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل ایک ہی قوم ہے اور اس کی طرف ہزاروں کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں. جتنے مشہور نبی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً سبھی جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ہیں، ایک ہی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. تو اس لیے یہ من گھڑت اصول، پہلے بھی میں یہ بتاتا رہا ہوں کہ ان کے اصول من گھڑت ہیں. یہ اپنے پاس سے ایک اصول گھڑ لیتے ہیں اور پھر اس کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہم نے ایک عظیم و شان عقلی دلیل پیدا کر لیا، حالانکہ عقل سے اس کا دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ عقل کے مطابق درست ہے اور نہ ہی یہ قرآن و سنت کے مطابق درست ہے. قرآن کریم میں صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پے در پے رسول جو ہے وہ بھیجتا رہا ہے ایک ہی قوم کی طرف. اور اس کے بعد والی جو ان کی دلیل ہے اس میں بھی یہ والی بات جو ہے وہ چونکہ فائدہ مند ہے اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ ایک ہی نبی جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی شریعت موجود تھی اور وہ شریعت کامل تھی اور محفوظ تھی اور اسی علاقے کی طرف تھی، پھر بھی اسی علاقے کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں تاکہ اس شریعت کے مطابق لوگوں کو عمل کروائیں. یہ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے کھولی ہوئی ہے، سورت نمبر 33 ہے، سورت مؤمنون ہے، اور 44 نمبر اس کی 44 نمبر آیت ہے. لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارسلنا رسولنا تترن کلما جاء امتن رسولها كذبوا فاتبعنا بعضهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین اور سامعین، ایک اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اس ویڈیو کے کچھ حصے ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں جس میں ہم نے تنظیم اسلامی جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت ہے ان کے چینل پر زمانہ گواہ ہے پروگرام کے اندر آنے والے چند مہمانوں نے جو احمدی مسلمانوں کے خلاف جھوٹا اور نفرت انگیز اور اشتعال انگیز پراپیگنڈا کیا تھا اس کا تحقیقی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا. اسی سلسلے میں ایک دوسرا پروگرام انہوں نے کیا ہے جس میں 3-4 مہمانوں کو انہوں نے بلایا ہے. ان میں سے پہلے مہمان جو ہیں ابتسام لائی ظہیر صاحب ہیں جو وہابی ہیں اور وہابیوں کے 2 بڑے گروہوں میں سے ایک گروہ کے سربراہ ہیں. انہوں نے بھی احمدی مسلمانوں کے خلاف ایک جھوٹا اور نفرت انگیز پراپیگنڈا کیا ہے اور اپنی طرف سے احمدی مسلمانوں کے خلاف کچھ عقلی دلائل دینے کی کوشش کی ہے. تو آئیے اس کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، اور اگر ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے چینل پر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر اس کا چھوٹا کلپ کوئی بنانا چاہتے ہیں کسی حوالے کا تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ویڈیو سنتے ہیں اور اس پہ تبصرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری رسول اور نبی بنا کے بھیجا، لیکن اس سے برعکس بعض گروہ جن میں قادیانیت، بہائیت، بابیت اور دیگر نیشن آف اسلام سبمیٹر جیسے گروہ شامل ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے باوجود بھی اس بات پہ مصر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نئے نبی کے آنے کے امکانات بدستور موجود ہیں. جب ہم اس بات کے اوپر عقلی اعتبار سے غور کرتے ہیں تو یہ بات ان کی بالکل بھی عقل کے ساتھ بھی مطابقت نہیں رکھتی. اگرچہ شریعت اسلامیہ میں اس بات کے دلائل متعدد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود، اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا اعلان فرما دیا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن ہم یہ بات عقلی اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا. اگر جی اس کے ہم پہلے تھوڑی سی گفتگو اس کے متعلق کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کا اگلا جو حصہ ہے اس کے متعلق آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کریں گے. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا جی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو پھر یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا عقیدہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یعنی کہ ان کا جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا عقیدہ ہے وہ اللہ اور رسول کے فرامین کے خلاف ہے، وہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی خلاف ہے. اس سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے جو انہوں نے کی ہے. آگے جو یہ اپنی نام نہاد عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں اس کو ہم سنتے ہیں اور اس پر ہم آپ سے کچھ گزارشات کرتے ہیں. اگر آپ ایک بستی کے نبی، ایک بستی کے رسول ہوتے تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ آپ کے بعد کسی دوسری بستی میں کسی نئے رسول کے آنے کے امکانات پیدا ہو جاتے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جمیع انسانیت کے لیے ہادی، رہنما، بشیر اور نذیر بنا دیا، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے بعد کسی نئے نبی کے کسی بھی علاقے کے اندر آنے کے کوئی امکانات ہی باقی نہیں رہے.
دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی کامل شریعت عطا فرمائی. چلو یہ انہوں نے پہلی اپنی طرف سے عقلی دلیل دی ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ساری دنیا کی طرف رسول اور نبی ہیں، اس لیے اب نبی اور رسول کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. تو اس میں پتہ نہیں یہ عقلی دلیل والی کون سی بات ان کو لگ رہی ہے، اس کا عقل سے کیا تعلق ہے. یہ تو آپ جو ہے وہ نقلی دلیل دے رہے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب نبیوں کی طرف، سب دنیا کی طرف نبی بنایا ہے. یہ عقلی بات تو نہیں ہے، یہ تو نقلی بات ہے. یہ تو اس کی تو آپ دلیل قرآن سے دیں گے کہ قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے انہوں نے صرف اس لیے کہ ان کے پاس قرآن سے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے اور قرآن پہ جب بحث کریں گے تو یہ غلط ثابت ہوں گے، تو انہوں نے ان کا نام عقلی دلیلیں رکھ لیا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سب دنیا کی طرف نبی ہیں اب نبی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں پہلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 2000 سال سے کیوں سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجدد کیوں بھیجے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ مجدد آئیں گے ہر صدی کے سر پر، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ دین کی تجدید کریں گے. تو پھر دین کی تجدید کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ ان کے اس سوال کا بھی جواب ہے، اس سے اگلے بھی عقلی جو انہوں نے اپنی طرف سے دلیل گھڑی ہے اس کا بھی جواب ہے. اب ہم قرآن کریم پہ اگر غور کرتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور یہ سارے عام مسلمانوں کو بھی پتا ہے، کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی قوم کی طرف ایک سے زیادہ انبیاء اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا ہے. اور اسی طرح ساری دنیا کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل ایک ہی قوم ہے اور اس کی طرف ہزاروں کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں. جتنے مشہور نبی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً سبھی جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ہیں، ایک ہی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. تو اس لیے یہ من گھڑت اصول، پہلے بھی میں یہ بتاتا رہا ہوں کہ ان کے اصول من گھڑت ہیں. یہ اپنے پاس سے ایک اصول گھڑ لیتے ہیں اور پھر اس کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہم نے ایک عظیم و شان عقلی دلیل پیدا کر لیا، حالانکہ عقل سے اس کا دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ عقل کے مطابق درست ہے اور نہ ہی یہ قرآن و سنت کے مطابق درست ہے. قرآن کریم میں صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پے در پے رسول جو ہے وہ بھیجتا رہا ہے ایک ہی قوم کی طرف. اور اس کے بعد والی جو ان کی دلیل ہے اس میں بھی یہ والی بات جو ہے وہ چونکہ فائدہ مند ہے اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ ایک ہی نبی جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی شریعت موجود تھی اور وہ شریعت کامل تھی اور محفوظ تھی اور اسی علاقے کی طرف تھی، پھر بھی اسی علاقے کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں تاکہ اس شریعت کے مطابق لوگوں کو عمل کروائیں. یہ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے کھولی ہوئی ہے، سورت نمبر 33 ہے، سورت مؤمنون ہے، اور 44 نمبر اس کی 44 نمبر آیت ہے. لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارسلنا رسولنا تترا کلما جاء امتا رسولها كذبوا فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم نے ایک قوم کی طرف پے در پے رسول بھیجے. پھر یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورت نمبر 5 سورت المائدہ کی 44 نمبر آیت. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، کہ جب ہم نے تورات کو اتارا تو اس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی، نور بھی تھا. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، تورات اترنے کے بعد کئی نبی ہم نے بھیجے جو یہودیوں کو اس تورات کے مطابق جو ہے وہ احکام دیتے تھے یا اس کے مطابق چلنے کو کہتے تھے. وَرَبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور ان کا کام کیا تھا کہ وہ اس کے گواہ تھے. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، اور تو لوگوں سے نہ ڈر، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈر، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور میری آیات کو بیچ کر اس سے کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ حاصل کرو. ثَمَنًا قَلِیلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، اور جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی حقیقی کافر ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن. جو یہ مولویوں نے من گھڑت اپنا کوئی نیا ہی دین گھڑا ہوا ہے اور اپنی گھر سے ہی کوئی کھڈی پر شریعت بنائی ہوئی ہے، اس کو تو ہم مان کے مکلف ہی نہیں ہیں. اور ہم غیر احمدیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ ان کے یہ بڑی بڑی داڑیاں اور جبے رکھ کر جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں قرآن کے اوپر،
کہ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس قوم یا جس علاقے کی طرف ایک نبی آ جائے اس کی طرف دوسرا نبی آ ہی نہیں سکتا، اور یہ ان کی عقلی دلیل ہے۔ تو یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ نیچے ترجمہ ہے، میں سادہ ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں کہ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے۔ تو نبی جو ہے وہ شریعت موجود بھی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، کامل بھی تھی، اور ان لوگوں کی طرف ہی اللہ تعالیٰ نے پھر نبی بھیجے ہیں تاکہ وہ اس شریعت کے مطابق ان کو چلائیں۔ اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلہ کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے پر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تو اس سے ان کی یہ عقلی من گھڑت عقلی دلیل جو ہے وہ بالکل جھوٹی ثابت ہو گئی، کہ جس میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک علاقے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو اب اس علاقے کی طرف دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح بے شمار انبیاء کی مثال پہلے بھی دی جا چکی ہے، دوبارہ میں دے دیتا ہوں کیونکہ یہ ایک ہی جھوٹ بار بار بولتے ہیں، تو ہم وہی دلیل بار بار ان کو جواب میں دیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، ان کے دونوں بیٹے نبی تھے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت اسحاق کے اپنے بیٹے پھر نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت یعقوب کے بیٹے پھر نبی تھے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ 5 نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی گھر میں پیدا کیے۔ تو ان کی دلیل تو پھر ہوا ہو گئی کہ جی ایک جگہ پر جب یا ایک لوگوں کی طرف ایک نبی آ جائے تو پھر دوسرا نبی نہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا، اور ساتھ ہی انہی لوگوں کی طرف حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبی بنا کر بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، پھر ان کے مطابق خالہ زاد جو ہیں وہ بھی نبی تھے، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت یحییٰ کے والد حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی تھے۔ تو یہ بالکل من گڑت اور جھوٹا اصول ہے جی، ایک جگہ ایک طرف جب ایک نبی آ جائے تو دوسرا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہم قرآن کریم کی ایک اور آیت دیکھتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 189 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مومنوں کو کبھی بھی اس حالت میں نہیں چھوڑتا کہ میں ناپاک کو پاک سے الگ کر کے نہ دکھا دوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، جب یہ حالت ہو جائے گی کہ تمیز طیب میں اور خبیث میں یعنی پاک اور ناپاک میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اور کسی طریقے سے نہیں یہ اس تمیز کو ختم کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ بنیادی 73 فرقے بن چکے ہیں، اور ان 73 کے آگے اگر شاخیں گنتے جائیں تو 1073 فرقے ہوں گے۔ تو ان میں سے جب یہ اب پاک اور ناپاک اکٹھے مل گئے تو کیسے پتا چلے گا کہ کون سا پاک ہے اور کون سا ناپاک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ طریقہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے ایک رسول بھیجتا ہے اور اس کو غیب کے ذریعے بتاتا ہے کہ پاک کیا ہے اور ناپاک کیا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو جب بھی اللہ رسول بھیجے گا تو تم اس پر ایمان لانا، وَإِن تؤمنوا، اور اگر تم مان لائے، وَتَتَّقُوا، اور تم نے تقوی اختیار کیا، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بہترین اس کا بدلہ دے گا۔ اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اختلافات ہوتے ہیں اور پاک اور ناپاک کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے پہچاننا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے، اپنا رسول بھیجتا ہے جو آ کر پاک اور ناپاک کی تمیز انسانوں کو بتاتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبر نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم نے ان کی پہلی عقلی دلیل کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں اور ان کی دوسری دلیل کو دیکھتے ہیں اور اس کا رد آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فرمائی جس میں اعتقادات، اسی طرح معاملات، اسی طرح عبادات کے حوالے سے کوئی تشنگی باقی نہیں رہی۔ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ شریعت ہر قسم کی تشنگی سے خالی ہے تو ہم اس بات کا کیوں کا گمان کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول یا کسی نبی کے حوالے سے اس بات کا گمان کیا جائے کہ وہ آگے اس تشنگی کو دور کرے گا جو سابقہ شریعت میں باقی رہ گئی ہو۔ جب ہمارا اس بارے میں ہم کنونس ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی قسم کی تشنگی، کوئی حلا موجود نہیں، تو ظاہری بات ہے پھر آپ کے بعد کسی نئے نبی کے بارے میں امید رکھنا یا اس کی آمد کا انتظار کرنا بذات خود اس بات کی طرف جو ہے آپ کے دل کے اندر ایک اندیشے یا وسوسے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ گویا آپ اپنی شریعت کو تشنا سمجھتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے، یہ تیسری بات ہم دیکھتے ہیں، پہلے دوسری بات ہم آپ کا جائزہ لے لیں۔ کہتے ہیں جی قرآن کریم کی شریعت چونکہ کامل ہے اور اس میں ہدایت موجود ہے، اس لیے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔
تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ نبی ہمیشہ شریعت کو تبدیل کرنے ہی آتا ہے؟ آپ کا اپنا عقیدہ ہے کہ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے. رسول وہ ہے جو شریعت لاتا ہے، اور نبی وہ ہے جو نئی شریعت نہیں لاتا، وہ پچھلی شریعت کے مطابق ہی دوسروں کو عمل کرواتا ہے. یہ تو آپ کا مشہور عقیدہ ہے، یہ آپ کی عوام جانتی ہے. ورنہ آپ بتائیں کہ آپ نبی اور رسول میں کیا فرق سمجھتے ہیں؟ تو اسی اصول کو اگر دیکھا جائے تو آپ کا یہ عقلی دلیل کا ڈھکوسلا بالکل جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ مانتے ہیں کہ صرف رسول کو شریعت دی جاتی ہے، یعنی صرف رسول ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو شریعت کو تبدیل کر سکتا ہے، نئی شریعت لاتا ہے جب پچھلی شریعت کو منسوخ کرتا ہے. آپ کے مطابق تو نبی شریعت کو منسوخ کرتا ہی نہیں، نہ ہی وہ کوئی نئی شریعت لاتا ہے، نہ شریعت میں کچھ اضافہ کرتا ہے، نہ نبی کرتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی کرتا ہے. تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے اس اصول کے مطابق اگر شریعت کامل بھی ہو تو صرف شریعت کا کامل ہونا جو ہے اس سے شریعت والے انبیاء کا ختم ہونا ثابت ہوتا ہے. انبیاء کا آنا تو ختم ثابت نہیں ہوتا. آپ کے اصول کے مطابق جس کو آپ رسول کہتے ہیں، رسول کا آنا ختم ہو گیا. آپ کی اس عقلی دلیل کے مطابق شریعت کو کامل ہم بھی مانتے ہیں، احمدی مسلمان بھی، اور یہی تو ہم کہتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شریعت مکمل ہو گئی ہے. اب کوئی ایسا نبی اور رسول نہیں آ سکتا کہ جو اس شریعت کو منسوخ کر دے، اس میں کچھ زیادہ کر دے یا اس میں کچھ کم کر دے. تو اس میں تو ہمارا اور آپ کا اختلاف نہیں ہے. اگر آپ اس طرح مانتے ہیں تو جس میں اختلاف ہی نہیں ہے اس پہ عقلی دلیلیں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ کی یہ بات درست ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس سلسلے میں تشریف لانا ہے؟ وہ کیا کریں گے آ کر؟ ٹھیک ہے جناب، تو ان کا تو کوئی کام نہیں بچتا. اس لیے اللہ تعالیٰ پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے فضول ایک کام کیا، کہ جب ضرورت ہی تھی ایک نبی کی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. 2000 سال سے اپنے سارے جتنے بھی اس کے قانون تھے اس کو اللہ نے توڑ دیا ہے، اور بے وجہ اور لا یعنی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کامل تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا بھی. میں قرآن کریم کی آیت تھوڑی دیر پہلے پیش کر چکا ہوں، جن کو نہیں یاد رہی وہ تھوڑا سا ویڈیو پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں، کہ اس میں صاف اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھیجی تو وہ کامل تھی، اس میں نور بھی تھا اور ہدایت بھی تھی ان لوگوں کے لیے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اور آپ کی عقلی دلیل جو ہے وہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کو بھی عقل مند نہیں سمجھتے، معاذ اللہ استغفر اللہ. پھر آپ کہتے ہیں جی جو نبی کے آنے کا قائل ہو وہ شریعت کو ناکامل مانتا ہے. تو آپ تو خود قائل ہیں کہ نبی کے آنے کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہیں، ان کی نبوت سے آپ ان کو ریٹائر کر دیتے ہیں. نبی بھی کبھی ریٹائر ہوتا ہے. تو جب وہ آئیں گے تو آپ کی یہ عقلی دلیل آپ کہاں لے جائیں گے؟ ذرا اس کی بھی وضاحت آپ کریں جب اگلا پروگرام کریں. لیکن مجھے پتا ہے آپ کی عادت ہے، آپ لوگ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر غائب ہو جاتے ہیں، اور اگلی دفعہ آ کر پروگرام میں پھر وہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جس کا آپ کو 1000 دفعہ جواب دیا جا چکا ہے. تو آئیے جی اگلا ان کا اعتراض سنتے ہیں اور اس کا جواب ان کو دیتے ہیں. کہ پیش آمدہ مسائل کے حوالے سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت میں ایسے مجتہدین کو پیدا کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی روشنی میں، اسی طرح اجماع اور قیاس کی روشنی کے اندر ان تمام کے تمام معاملات کو حل کرنے کی پوزیشن کے اندر ہیں جو نئے پیش آمدہ مسائل ہیں. تو کتاب و سنت کی عطا کردہ بصیرت کو لے کر اگر اہل علم جو ہیں وہ لوگوں کے مسائل کو اجتہادی طور پہ حل کر سکتے ہیں، تو ہم اس بات کی کیوں توقع کریں یا اس بات کی کیوں ضرورت محسوس کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اور آپ کی بعثت کے بعد کوئی نیا نبی ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہی سوال پھر آپ سے ہم کرتے ہیں کہ اگر امت کے اندر لوگ خود ہی سارے مسائل حل کر سکتے ہیں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کیا مسائل حل ہو چکے ہیں؟ وہابی جو ہیں یہ ابھی تھوڑی دیر بعد جا کے بتائیں گے کہ جن کو یہ امام مجتہدین کہہ رہے ہیں وہ فقہ کے امام ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. تو یہ تو ان کو مانتے نہیں. ان کے بابے جو ہیں محمد حسین بٹالوی وغیرہ وہ تو لکھتے رہے ہیں کہ فقہ کو ماننا شرک کے برابر ہے. تو یہ تو ان کو مشرک کہتے ہیں جو فقہ کو مانتے ہیں، اور یہ بالکل ان کی فقہ کو کہتے ہیں. ان کے بابوں نے لکھا ہوا ہے کہ فقہ جو ہے وہ ایجاد کی ہے فقہ بنانے والوں نے حدیث کی مخالفت کے لیے. یہ خود وہابی ہیں، کہتے ہیں وہ حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے، فقہ پہ نہیں عمل کرنا چاہیے. اور صرف یہ چونکہ دیوبندیوں کے چینل پر بیٹھے ہیں اس لیے وہاں آ کے یہ جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب سارے مسائل خود ہی نکال سکتے ہیں جو مسلمان کہلانے والے ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ضرورت تھی؟ وہی سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال تک اللہ نے کیوں محفوظ رکھا؟ ضرورت ہی نہیں تھی. جب سارے کام تو فقہ والے کر سکتے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کون سی آپ کی تربیت کرنی ہے یا کون سی ہدایت آپ کو دینی ہے؟ نبی کا تو کام یہ ہوتا ہے
کہ وہ بشیر اور نذیر ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بشارت دیتا ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اصل تعلیم دیتا ہے. تو جب آپ کے پاس تعلیم ہی محفوظ پڑی ہوئی ہے اور فقہ مجتہدین سارے مسئلوں کے حل بھی نکال لیتے ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر وجہ کے فضول ہی آسمانوں پر 2000 سال سے اپنے سارے قانونوں کو توڑ کر بٹھایا ہوا ہے. دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ جب فقہ کے اتنے ہی آپ کے چیمپئن ہیں سارے علماء، تو پھر یہ اختلافات کیوں ہیں؟ ایک دوسرے کے گلے کیوں کاٹ رہے ہیں؟ وہابیوں کو واجب القتل، مرتد اور کافر کیوں کہتے ہیں وہ فقہ کے امام؟ یہ بھی تو فقہ کے امام ہونے کے دعوے کرتے ہیں نا. آپ اچھا کرتے 4-5 اماموں کے نام بتا دیتے تاکہ ان کے کتابوں میں وہابیوں کے بارے میں جو فتوے ہیں وہ ہم پڑھ کے آپ کو سناتے. تو دیوبندی جو ہیں وہ بھی وہابیوں کو جو ہے وہ نہیں مانتے، اور یہ شیعہ بریلوی وغیرہ، بریلوی بھی اپنے آپ کو فقہ کے اماموں کے متبعین مانتے ہیں، اور وہ تو وہابیوں کو کافر مرتد وغیرہ مانتے ہیں. تو اگر تو اس کا نام آپ نے مسائل اخذ کرنا رکھا ہوا ہے شریعت سے، تو پھر اپنے آپ کو کافر ہونے کا اعلان کر دیں اور ان کی بات مان لیں. ان کے تو مسائل اخذ کرنے ایسے ہی ہیں. تو آگے سنتے ہیں جی کیا کہتے ہیں. اگرچہ روایات اور آپ کے اپنے ارشادات اور قرآن مجید کی آیات جو اس مسئلے کے اندر ہمارے لیے کافی اور شافی ہیں، لیکن جب ہم قرائن کے اوپر بھی غور کرتے ہیں، جب ہم شریعت کی مکمل ہونے کو دیکھتے ہیں، جب ہم اجتہادی اعتبار سے علماء کرام کے بلند مقام کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یقیناً کسی صلی نئے اللہ. نبی کے آنے کے کوئی بھی امکانات جو ہیں باقی نہیں رہے. وہ لوگ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی بات کرتے ہیں، وہ خود بھی کسی نہ کسی فقہ کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں معاملات کے اندر فلاں فلاں امام کی بات کو مانیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے وہ خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ اپنی رہنمائی کے ذریعے لوگوں کو فقہی معاملات میں گائیڈ کر سکیں. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں ابتسام لائی ظہیر صاحب بے انتہا داڑھی رکھ کر. ہم احمدی مسلمان کسی بھی بابے کے مقلد نہیں ہیں، نہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، نہ ہم باقی تینوں فقہ کے امام کے مقلد ہیں. جماعت احمدیہ کی اپنی فقہ ہے، اس کا نام ہے فقہ احمدیہ. ٹھیک ہے جناب، اور وہ فقہ اسی مسیح اور مہدی کے مطابق بنائی ہوئی ہے، اس کے فرامین کے مطابق بنائی ہوئی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا کہ وہ جا کر دنیا کی اصلاح کرے. یہ جناب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جس پر آپ کے بابوں نے پابندی لگوا دی تھی. آپ بھی اس پابندی کے حق میں ہیں. آج بھی وہ پابندی اسی لیے لگائی ہوئی ہے کہ آپ لوگ جھوٹ بولتے رہیں اور عوام جو ہے اس کے لیے کوئی راستہ نہ ہو. ہم پر تبلیغ کرنے کی پابندی لگا دی، ہماری ویب سائٹوں پر پابندی لگا دی کہ جناب نہ عوام آپ کے جھوٹ کو دیکھے گی، نہ اس کو سمجھ سکے گی، اور نہ وہ آپ کے خلاف کوئی بات کرے گی. یہ فقہ احمدیہ ہے، حصہ اول حصہ دوم. اس میں بے شمار مسائل ہیں جس میں ہم نہیں امام ابو حنیفہ کی بھی بات نہیں مانتے. ہم فقہ احمدیہ جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق جس بات کو ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں درست سمجھتے ہیں اس کو ہم درست مانتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح و مہدی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا تھا کہ وہ دین اسلام کی اصل تشریح دنیا کے سامنے پیش کریں تاکہ یہ جو مسائل ہیں ان کا اصل حل پیش کیا جا سکے. تو یہ اس سے ثابت ہوا کہ آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو علم ہی نہیں، بس آپ نے سنی سنائی باتوں پر اپنا مدار رکھا ہوا ہے اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے عقلی دلائل ہیں جو بالکل جہالت پر، اور قرآن سے بھی جہالت، دین سے بھی جہالت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی اور عام معلومات سے بھی جہالت پر مبنی ہے. اور ہم نے اس بات کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو فقہا ہیں انہوں نے جس انداز میں فقہی مسائل کو حل کیا، جس انداز میں اجتہادی معاملات کو طے کیا، جس انداز کا اجتہاد جی یہ انداز جو ہیں وہ آپ اپناتے نہیں نا، آپ صرف یہ زبانی کلامی ہی خرچ کر رہے ہیں منافقوں کی طرح، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور. فقہا نے تو کہا ہے کہ رفع یدین نہ کرو، آپ کہتے ہیں رفع یدین کرو. فقہا کہتے ہیں آمین جو ہے وہ آہستہ کہو، آپ کہتے ہیں نہیں ہم اونچی کریں گے. وہ کہتے ہیں پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں، آپ کہتے ہیں پڑھنا ضروری ہے. تو یہ اختلافات ہزاروں کے حساب سے حلال حرام تک کے اختلافات موجود ہیں. تو آپ بتائیں نا کہ اگر فقہا سے مسائل حل ہوتے ہیں تو پھر کس چیز کو آپ اپناتے ہیں؟ آپ وہابی پھر کون سے فقہ پہ عمل کرتے ہیں؟ آپ بتا دیں. آپ تو کسی فقہ کو بھی نہیں مانتے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ سب فقہ والوں کو جھوٹا اور من گڑت مانتے ہیں اور قرآن کا دشمن مانتے ہیں. تو فقہ پہ عمل کرتے کرتے لوگ حدیثوں کو بھی چھوڑ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیثیں کو بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو مجھے بتائیں نا پھر کون سی وہ عقل مند فقہا ہے؟ جو کچھ 4-5 کا آپ نام لیتے تو پتہ چل جاتا نا، چونکہ آپ نے جھوٹ بولنا تھا بغیر جو پنجابی میں کہتے ہیں گٹے جوڑے، تو اس لیے آپ جو مرضی منہ میں آتا ہے کہتے جا رہے ہیں.
تو مجھے بتائیں نا کون سے فقہ والے آپ علماء پہ کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ اجتہادی معاملات میں امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا، اور جس انداز کے اندر اجتہادی آراء کو ایک دوسرے کی قبول کیا، اس کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کے کوئی امکانات یا اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسی طرح ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ سابقہ شریعتوں کے بعد امتداد زمانہ کی وجہ سے کچھ ایسے حالات جو رونما ہو گئے جن کو طے کرنے کے لیے ان شریعت کی تعلیمات جو تھی وہ کافی و شافی نہیں تھی، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دائمی شریعت عطا فرمائی ہے۔ جی شریعت بالکل دائمی ہے، لیکن خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بانٹ جائے گی، ان میں سے 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اس اصل تعلیم کو بھلا دیں گے، اور آپ جیسے جو مولوی ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں قرآن پر بھی اور لوگوں کی تعلیمات پر بھی، بالکل جھوٹے آپ افسانے سناتے ہیں، تو آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے دنیا کی رہنمائی کا۔ تو آپ بتا دینا کہ اس شریعت کے ہوتے ہوئے وہابیوں کو بریلوی کافر مانتے ہیں اور اسی شریعت کے مطابق مانتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق وہابی کافر مرتد زندیق واجب القتل ہیں، ان کے ماں باپ کا نکاح ممکن نہیں، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی وہ کہانیاں سناتے ہیں ان کو فتوے سمجھتے ہیں اور اسی شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ شریعت موجود ہے اس لیے ہر فیصلہ ہو سکتا ہے، تو فیصلہ کر کے تو دکھائیں نا۔ آپ کے جو 72 فرقے ہیں، ان 72 فرقوں میں سے وہ جنتی فرقہ ہے موجود، تو آپ اس کا نام لے دیں، آپ کہہ دیں کہ ہاں ہم وہابی جو اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں ہم وہ جنتی فرقہ ہے، تو پتہ چل جائے گا۔ وہ بھی آپ کر نہیں سکتے، تو اور دعویٰ آپ کرتے ہیں جی یہ شریعت کے موجود ہوتے ہوئے کوئی اختلاف جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اب ان سب کا فیصلہ ظاہری بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اسی مسیح اور مہدی نے کرنا تھا، جس کے بارے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان ثریا ستارے پر بھی گیا ہوگا تو وہ واپس لائے گا، جو ہر دور کے اندر بالکل تر و تازہ ہے، اور اس کی تر و تازگی کو دیکھ کر ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کے کوئی بھی امکانات باقی نہیں رہے۔ اسی طرح ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں جو نبی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس میں حکمت پائی جاتی ہے، دنائی پائی جاتی ہے، وزڈم پائی جاتی ہے، بصیرت پائی جاتی ہے، مردانگی پائی جاتی ہے، وہ شاعری سے دور ہوتا ہے، وہ لغو۔ نبی شاعری سے دور ہوتا ہے، یہ قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ اپنے پاس سے ہی من گڑت اصول بنا کے پچھلے انبیاء کے منکرین کی طرح آپ پیش کرتے ہیں۔ اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو دکھا دیں کہ نبی شاعر نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر خود لکھا ہوا ہے احادیث کی کتابوں میں کہ ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ یہ کس کا شعر ہے؟ آپ بتائیں کون سے شاعر کا شعر ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا تھا، تو اب ان کی نبوت سے بھی کر دیں انکار۔ اور لحف سے دور ہوتا ہے، لیکن ہم جب مرزا قادیانی کی شخصیت کے اوپر غور کرتے ہیں تو اس کے یہاں پر شاعری والی باتیں بھی نظر آتی ہیں، لغویات والی باتیں بھی نظر آتی ہیں، لہو و لعب والی باتیں بھی نظر آتی ہیں، فضولیات والی باتیں بھی نظر آتی ہیں، بد کلامی والی باتیں بھی نظر آتی ہیں، حتیٰ کہ گالی گلوچ و سب و شتم والی باتیں بھی نظر آتی ہیں۔ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، ان میں سے کوئی بھی بات ان میں موجود نہیں تھی۔ اور اس میں ایک پہلو یہ بھی یاد رکھنے والا ہے کہ یہ سارے الزامات جو غیر مسلم ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ شیطانی آیات معاذ اللہ رنگیلا رسول وغیرہ کی کتابیں امہات المومنین وغیرہ کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں اسی طرح کے الزامات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے ہیں، اور اسی طرح یہ منہ اٹھا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی الزامات لگاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر جو سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہودیوں کے جو علماء ہیں ان کو گدھا کہا گیا ہے، یہودیوں کے ایک ولی اللہ تھا بہت بڑا، اس کو کتے سے مثال دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کافر ہیں وہ بدترین مخلوق ہیں، یعنی سوروں کتوں سے بھی بدتر ہیں، بدترین مخلوق ہیں، شر البریہ ہیں۔ اور پھر قرآن کریم میں اور بہت سے قرآن کریم میں لکھا ہے مشرک جو ہیں وہ پلید ہیں، کافر پلید ہیں، ان کو جو حرم ہے یا پاک جگہ ہیں وہاں نہ آنے دو۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ اگر کسی بندے سے پوچھا جائے گا تو وہ آپ کی طرح جو غیر مسلم وہ کہہ دے گا یہ بھی گالیاں ہیں۔ تو یہ ایک بہانے ہوتے ہیں، کسی سچے نبی کو ماننا نہ ہو جس نے، اس کے بہانے ہیں۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور جنہوں نے واقعی مطالعہ کیا ہوا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں بھی وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک باز، پاک گو، صاف گو ہونے کی گواہیاں دیتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ ایک ویڈیو ہے، یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے tanzeem.org۔ یہ ویسے میں نے اپلوڈ کی ہے کچھ دن پہلے، لیکن یہ اسی tanzeem.org کی ویب تنظیم والوں نے چلائی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب یہ دائیں طرف بیٹھے ہیں، اور یہ ویڈیو جن کے چینل پر چل رہی ہے، اور یہ دیکھیں tanzeem.org، اس کے نیچے بھی لکھا ہوا ہے۔ تو وہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ویڈیو آپ کو سنائی جائے تاکہ یہ اور اس کے علاوہ دوسرے جو سپیکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں بات زبانی کر رہے تھے، اور جیسے
رنگیلا رسول اور مہات المومنین وغیرہ کتابیں لکھنے والے گستاخوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گندے اور گھٹیا الزام لگائے تھے. اسی طرح یہ گندے اور گھٹیا لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار اور یہ ڈاکٹر اقبال کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، جاوید اقبال، اور ڈاکٹر شاہد مسعود وغیرہ بیٹھے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. تو ابھی ہم سنتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں، اس کے زمانہ میں موجود لوگوں نے کیا کہا تھا یا اس کے قریب لوگوں نے کیا کہا تھا، اور آج کل یہ لوگوں کو کیا سنا رہے ہیں. ٹائم ہے اس وقت، وہ اگر چند اور مسلمان ملکوں میں ہو جائے تو ساری دنیا اسلام لے آئے گی. تو یہ ایک وقتی تاثر. یہ جو رسالے کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ علامہ نے اسٹریٹجی ہال میں یہ مضمون پڑھا تھا، اور مولانا ظفر علی خان نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ملت بیضاء پر ایک نظر. اچھا. اس زمانے میں انہوں نے سوچا تھا کہ یہ تحریک جو ہے یہ اچھی تحریک ہے، اور یہ خود اقبال نے اعتراف کیا ہے کہ مجھے یہ جماعت احمدیہ کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ آج اگر کسی نے اسلام زندہ دیکھنا ہو تو قادیان میں دیکھ لے. پھر اس نے کہا تھا کہ آج جس طرح حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اسلام کو سمجھے ہیں، بہت کم لوگ سمجھے ہیں. یہ اس کے بارے میں اقبال کا اپنا بیٹا جاوید اقبال بیان کر رہا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار بھی اس کے بارے میں کمنٹ کرے گا. پھر ہم آگے چلتے ہیں. اس تحریک سے اچھی توقعات تھی، لیکن بعد میں مجھے اپنا نظریہ بدلنا پڑا. احمدی تحریک سے؟ جی، بعد میں مجھے نہیں، احمدی تحریک سے کیسے؟ اگر وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے تو ان کو پھر تحریک سے؟ متعلق اقبال نے ایک نئی اصطلاح استعمال کی ہے اپنے اشعار میں، جس میں شرک فی النبوت وہ کہتے ہیں. شرک تو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن شرک فی النبوت کی اصطلاح اصل میں ان کا جو دعویٰ نبوت ہے وہ بھی بڑا ایمبیگوس ہے. کچھ ادھر ادھر کے الفاظ جوڑ کر ذلی نبوت، بروزی نبوت، یہ انڈیپینڈنٹ نبوت نہیں ہے، گریجولی آیا تھا، حضور ہی کی نبوت کا ایک سایہ ہے. دعویٰ نہیں کر دیا تھا. پہلے اس نے مجدد کا دعویٰ کیا تھا، پھر وہ مسیح تو نہیں، یہ جو نبوت میں شرک کی جو ٹرمینالوجی، تو اس تک اقبال اس کو 1905 میں جی یعنی اعتراض احمدیوں پر کر رہے ہیں کہ یہ جو شرک فی النبوت کرنے والے لوگ ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو. تو ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ 1909 تک، 1909 یہ جو 1909 یا 1910 میں یہ جو خطبہ انہوں نے دیا تھا جس میں ان کی تعریف کی ہوئی ہے، تو اس خطبہ یہ خطبہ وہاں اقبال میوزیم میں پڑا ہوا ہے، اور اس پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں میری اس تحریک کے متعلق اچھی توقعات نہیں تھی. تو بعد میں میرا نظریہ ان کے ساتھ بدل گیا، اور پھر ایک جگہ پہ جب ایمرسن نے گورنر تھا پنجاب کا، اس نے کہیں ذکر اس کا کیا، تو انہوں نے کہا کہ I am not a stone, I can change my mind. درست ہے. بہت بڑی تعداد اس وقت تحریک پاکستان کے کابرین کی احمدی تحریک سے متاثر ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ عیسائیوں کو جواب دیتے تھے. تحریک پاکستان ہی نہیں، خود جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ثناء اللہ امرتسری. اصل میں یہ ایک خاص دور تھا جب کہ اسلام کے خلاف ایک تو عیسائی رسول مہر، یہ متاثر تھے، یہ خود تھے، یہ غلام رسول مہر اور عبدالمجید سالک احمدی تھے. میری اطلاع نہیں ہے یہ. بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو کام وہ کر رہا تھا اس نے ایک تو عیسائی مشنریز کے ساتھ مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی. کس نے؟ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی. اچھا. اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی. اچھا، ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اس لیے کہ ہمارے علماء تو پڑھتے ہی نہیں، نہ بائبل پڑھتے ہیں نہ کسی اور مذہب کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، تو آخر مناظرہ کیسے کریں؟ نہیں سر، سید احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ رہے ان کے پاس، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن سنا ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے، اور وہ یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے. کس کے بارے میں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں. کون کہہ رہا تھا؟ سر سید احمد خان، جو ان کی زندگی میں موجود تھا. اور اس کا باپ جو تھا جاوید اقبال کا اقبال، وہ بھی اس طرح کے خیالات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں رکھتا تھا. اور اس کے بعد مختلف بے شمار لوگ، بڑے بڑے جو تھے نامور لوگ، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں شامل تھے. کرتے تھے. اور سید میر حسن جو ہے وہ اقبال کا استاد تھا. اقبال نے اپنے شعروں میں اور ادھر ادھر بہت زیادہ اس کا ذکر کیا ہے. سیالکوٹ کا تھا سید میر حسن، وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کا بڑا موتقد تھا. سے تو یہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ اپنا کام کرتے جائیں، ہمیں اپنے کام سے غرض، تو نہیں اختلاف تھا اتنا.
لیکن بعد میں پھر یہ نبوت کا دعویٰ بھی ان کا ایمبیگوس ہے، چنانچہ بہت سے لوگ اس کے قائل ہیں جو احمدی تو کہلاتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، جنہیں ہم لاہوری کہتے ہیں، جی لاہوری گروپ۔ جی تو جو اصل میں اس کی پہلی خلافت جو تھی غلام احمد قادیانی کی، وہ تو تھی حکیم۔ بہرحال ابھی یہ مزید تفصیل اس کی ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو دکھانا مقصود تھا کہ یہ کہتے ہیں جی ان کی تعلیم میں ایسے ہے اور ان کی کردار میں ایسے ہے، تو اس وقت کے لوگ جو تھے جو ان کی زندگی میں موجود تھے، یہ تو اقبال سن 1910 میں کہہ رہا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام 1908 میں وفات پا چکے تھے، اس کے بعد بھی اقبال تعریف کر رہا ہے۔ اقبال تو جا کے مخالف ہوا 1935 میں، وہ بھی وائسرائے کی وہ جو تھی کابینہ اس کا ممبر ہونے کی وجہ سے چودھری ظفر اللہ خان صاحب اقبال کی مخالفت ہوئی تھا، وہ کہہ رہا تھا۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ یہ بڑے نیک اور صالح ہیں اور انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ خود وہابیوں کا جو بڑا بابا تھا محمد حسین بٹالوی، اس نے کچھ 100-150 صفحے کا مقالہ لکھا ہے براہین احمدیہ پر، اس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کردار، آپ کے کلام کی بہت تعریف کی ہوئی ہے۔ بعد میں جا کے وہ مخالف ہو گیا تھا، تو وہ تو قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی بعثت سے پہلے لوگ ان کے ساتھ اور سلوک کرتے تھے اور بعد میں پھر ان کے مخالف ہو جاتے تھے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے صادق اور امین کہتے تھے، بعد میں وہی لوگ آپ کو معاذ اللہ کذاب بھی کہتے تھے۔ تو یہ بات ہے، آگے چلتے ہیں جی۔ تو یقیناً اس کے کردار اور سیرت کو دیکھ کر بھی ہم اس بات کو بآسانی طور پہ پہچان جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والا یہ شخص ہر اعتبار سے جھوٹا ہے، ہر اعتبار سے کذاب ہے، ہر اعتبار سے زندیق ہے، اور اس زندیق، کذاب اور مرتد شخص جو ہے اس کی پیروی کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی فلاح جو ہے اس کی راستہ ہمارے پاس موجود نہیں، نہ ہی کوئی امکانات موجود ہیں۔ جی امکانات موجود ہیں یا نہیں، وہ ابھی اقبال کا ہم نے بیان سنایا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اسلام کو اگر کسی نے زندہ دیکھنا ہو تو وہ قادیان میں جا کے دیکھ لے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیروی میں زندہ اسلام ملتا ہے۔ خود یہ جاوید اقبال جو میں نے ابھی دکھایا ہے، اس کی کتاب ہے اپنا گریباں چاک، اس نے اپنی زندگی کے بارے میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس کو جب اقوام متحدہ کے اندر چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ سیکٹری کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا تو وہاں مسجد تھی ایک، اس میں کہتا ہے پوری دنیا کے جتنے بھی اسلامی نمائندے تھے ان میں سے صرف ایک بندہ وہاں نماز پڑھتا تھا 5 وقت، اور وہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب تھے۔ یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کا کردار، اور اس کے علاوہ بے شمار مثالیں، لمبے پروگرام اس بات پہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی پیروی سے لوگوں میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ آگے سنتے ہیں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے بھی شریعت بیضا دی تھی جو راتوں کو بھی اس انداز میں منور کرنے والی تھی جس انداز میں دن منور ہوتے ہیں۔ آپ نے دین کے تمام معاملات کے اندر ہر قسم کی پیچیدگی کو دور فرما دیا، اور آپ نے دین کو جس انداز میں کنوے کر دیا، اس کا آج ہم یہ بھی نتیجہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ کتاب و سنت ہمارے پاس محفوظ حالت کے اندر موجود ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عربی کا وہ تازگی عطا فرما دی ہے کہ قیامت کی دیواروں تک کے لیے زبان عربی تر و تازہ ہو چکی ہے۔ زبان عربی، اچھا زبان عربی بھی محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، ٹھیک ہے، حدیث بھی محفوظ اگر مان لیں، اس کے باوجود اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کو کافر، پکا کافر اور نکاح حرام اور سارا کچھ کے فتوے یہ لگاتے ہیں، اور بنیاد وہی قرآن و حدیث ہوتی ہے، وہی عربی ہوتی ہے۔ اسی عربی سے ایک فرقہ کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اگر ان کو بشر کہیں تو وہ واجب القتل ہے اور گستاخ رسول ہے۔ دوسرا فرقہ کہتا ہے نہیں، وہ تو انسان تھے، قرآن میں لکھا ہے کہ وہ بشر ہیں۔ عربی تو محفوظ ہے لیکن لوگوں کے عقائد تو محفوظ نہیں نا۔ آپ وہابی ہیں، دیوبندی، شیعہ، بریلوی، شیعوں کے عقائد آپ دیکھ لیں، وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 3 بندوں کے علاوہ ساری دنیا مرتد ہو گئی تھی، تو آپ کہتے ہیں کہ شریعت محفوظ اور زبان محفوظ ہونے سے اب نبی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو جب اس کے باوجود اختلافات ایسے موجود ہیں کہ جن کو آپ خود حل نہیں کر سکتے، تو اس کا یہی پھر ایک انداز رہ جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش گوئی فرمائی تھی کہ جب دنیا میں گمراہی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ پھر مسیح و مہدی کو بھیجے گا جو آ کر دنیا میں ان اختلافات کا فیصلہ کرے گا، اور وہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا، اب جو اس کو مانتا ہے اسی کے لیے فلاح اور ہدایت ہے، دوسرے کسی کو فلاح ہدایت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ عربی کا دوام و تسلسل، اسی طرح ہمارے لٹریچر کا محفوظ و مامون ہونا، قرآن مجید کا تغیر و تبدل سے پاک ہونا، اور احادیث طیبہ کا ہمارے پاس بالکل محفوظ حالت میں موجود ہونا اس بات کا دلالت کرتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزوں کو اس لیے محفوظ رکھا گیا کہ ان کے اندر بنی نوع انسان کی ہدایت کے تمام سامان، تمام لوازمات قیامت کی دیواروں تک موجود تھے، وگرنہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی تغیر، کوئی نہ کوئی تبدل جو تھا رونما ہو جاتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو تبدل سے پاک رکھا، حدیث پاک کو محفوظ و مامون رکھا۔ جی یہ آپ کے دعوے ہیں نا، دعوے کرنے سے کوئی عقلی دلائل تو نہیں اس کو مان لیتا کہ ہم دعوے کر رہے ہیں، جو بھی میں منہ سے دعوے نکالتا جاؤں گا وہ عقلی دلائل بن جائیں گے۔ قرآن کریم جو ہے اس کے متعلق بھی غیر مسلم یہ سوال کرتے ہیں کہ جو مختلف قرات ہیں اس کا کیا آپ جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر قرآن
جو ہے اس کو ہم یہ مان لیں کہ وہ محفوظ ہے، جیسا کہ وہ محفوظ ہے، لیکن مخالف تو اس پر بھی سوال کرتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ مخالف تو آپ کے ان دعووں کو اس طرح نہیں مانے گا کہ میں نے دعویٰ کر دیا تو میں مان لوں گا۔ حدیث جو ہے اس کو تو خود مسلمان کہلانے والے جن کو آپ بھی مسلمان مانتے ہیں وہ حدیثوں کا سویت سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدیثوں کو ہم نہیں مانتے، ان کو اہل قرآن کہتے ہیں، جس طرح یہ غامدی صاحب ہیں یا اس طرح کے یہ پرویزی ہیں، غامدی ہیں، چکڑالوی ہیں، خود محمد حسین بٹالوی کا چکڑالویوں سے مناظرے ہوتے رہے ہیں جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ریویو بھی لکھا ہے کہ وہ حدیثوں کو بالکل نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ساری گپیں ہیں اور یہ کوئی دین میں حجت نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ آپ کے خالی دعووں کو مان لیں یا ہم حقائق کو دیکھیں؟ پھر اس کے بعد میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ ان کے محفوظ ہونے کے باوجود یہ 72 فرقے موجود ہیں، آپ بتائیں ان میں سے جنتی کون سا ہے، جہنمی کون سا ہے؟ تو جب اتنے اختلافات موجود تھے تو لازمی ہے پھر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طرف سے بھیجے اور اس کو خدا تعالیٰ ہدایت دے کہ اس میں سے صحیح اور غلط کی وہ پہچان بتا دے، اور پھر جو اس کی پیروی کرے گا وہی حقیقت میں وہ 73واں فرقہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقہ قرار دیا ہے، اور جو پھر اس خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کا انکار کرے گا وہی جہنمی ہوگا۔ اور زبان عربی کی پوری طرح حفاظت فرمائی ہے، تو یہی بات جو ہے ہوش مند بندے کی عقل کو جو ہے ہلانے کے لیے اور اس کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے قرآن مجید میں بات کہی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین و آسمان کی تحریک میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ اسی طرح قرآن مجید کے کامل ہونے میں اور حدیث پاک کے کامل ہونے میں، شریعت مطہرہ کے کامل ہونے میں اور زبان عربی کے تسلسل اور دوام کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ کون سی شریعت جو ہے وہ حتمی شریعت ہے، کون سی شریعت جو ہے وہ دائمی شریعت ہے۔ جی بالکل، وہ اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں۔ اس کا ایک اور جواب یہ ہے کہ ہم تو شریعت کو دائمی کامل سب کچھ مانتے ہیں، اس پہ تو ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا شریعت کے کامل ہونے کے باوجود نبی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ وہ قرآن کریم کے اندر سے میں نے آپ کو دلیل دے دی ہے کہ شریعت کامل بھی ہو، شریعت محفوظ بھی ہو، اس کے باوجود نبی آ سکتا ہے جو لوگوں کو اس شریعت کی اصل مفہوم اور مراد بتائے اور اس شریعت پر عمل کرنے کی طرف لوگوں کو بلائے۔ تو یہ تو ہم انکار نہیں کر رہے کہ شریعت جو ہے وہ موجود نہیں ہے یا محفوظ نہیں ہے، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود نبی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دوسرا سوال بار بار میں کر رہا ہوں پیش آپ کے سامنے کہ جب یہ سارا کچھ محفوظ ہے تو اللہ تعالیٰ نے 2000 سال سے ایک نبی کو محفوظ کیوں رکھا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آپ کی دعوے کے مطابق یہ وعدہ کیا کہ میں ایک نبی کو بھیجوں گا؟ کیا فضول اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے؟ کیا لا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے؟ اگر نبی کی ضرورت ہی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز محفوظ کر لیتا۔ اپنے سارے قانون توڑ کر اس نے ایک نبی کو محفوظ رکھا، اور آپ یہاں نیچے بیٹھ کے اعلان کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ نے کہا کام کیا ہے، نبی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور کون سی شریعت آفاقی اور عالمگیر شریعت ہے؟ یقیناً حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے عقل والوں کے لیے بھی اس کے اندر جو ہے پہچاننے کے تمام امکانات موجود ہیں کہ یقیناً حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد اور آپ کے دنیا تشریف لے جانے کے بعد کسی نے نبی کے آنے کے کوئی بھی امکانات موجود نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ختم نبوت کے اوپر پختہ یقین رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی یہ جناب اوریہ مقبول جان صاحب جو ہیں جو اپنی طرف سے دانشور بڑے بنے پھرتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے۔ آج کا پروگرام ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ یہ صرف ابتسام علی ظہیر وہابی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ہی یہ پروگرام ہم رکھتے ہیں، اور اگلے پروگرام میں ہم آپ کو اوریہ مقبول جان صاحب کی جو بے عقلی کی باتیں ہیں ان کے بارے میں تحقیق پیش کریں گے۔ تو امید ہے آج کے پروگرام سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا۔ ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ کبھی ہمارا جواب نہیں دیں گے۔ ان کو پتہ ہے ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے جب ہم عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں، ہم اپنی تحقیق عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں، عوام کو ہم قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں، عقلی دلیلیں پیش کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتے ہیں، اور ان کے اپنے عقائد پیش کرتے ہیں، جو ان کے مسلمات ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اور ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ غور کریں کس کی بات درست ہے اور کس کی بات غلط ہے۔ وہ جو فیصلہ کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ ہم تو جو بات کرتے ہیں دلیل سے کرتے ہیں، اور ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بات کریں اس کی دلیل پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ دوستوں نے ویڈیو میں ہمارا ساتھ دیا۔ اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، ڈاؤن لوڈ کر کے بھی، اگر آپ اس کو کلپ کر کے شیئر کرنا چاہیں، جیسے بھی آپ کرنا چاہیں وہ آپ کی خوشی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، ایک اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو کے کچھ حصے ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، جس میں ہم نے تنظیم اسلامی جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت ہے ان کے چینل پر زمانہ گواہ ہے پروگرام کے اندر آنے والے چند